بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مسلم شریف کا سبق نمبر 14 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم مقدمہ مسلم کا چھٹا حصہ پڑھیں گے۔ اس حصے کے اندر ہم صحیح مسلم کا اجمالی تعارف پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ہم آج کے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انا انشاء اللہ مبتدئون فی تخریج ما سألت وتعلیفہ علی شریط سوف اذکرها لک وہو انا نعمد الى جملة ما اسند من الاخبار الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنقسمها على 3 اقسام و3 طبقات من الناس على غیر تکرار الا ان یاتی موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حدیث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن نفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ذاق ذلك أسلم، فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته عن غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله انشاء اللہ۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ثم انا انشاء اللہ مبتدئون فی تخریج ما سألت وتعلیف ولا شریط۔ اب ہم انشاءاللہ آپ کی مطلوبہ احادیث کی تخریج و تعلیف شروع کرتے ہیں، لیکن ایک شرط کا التزام کرتے ہوئے۔ سوف اذکرها لک وہو، جس کا آگے تذکرہ کروں گا۔ وہو انا نعمد الى جملۃ ما اسند من الاخبار الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث کا زیادہ تر حصہ کا جائزہ لیں گے۔ فنقسمها على 3 اقسام و3 طبقات من الناس على غیر تکرار، اور ان کو 3 قسموں میں اور ان کے راویوں کو 3 طبقوں میں تقسیم کریں گے، اور تعلیف تکرار سے بچتے ہوئے کریں گے۔ الا ان یاتی موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حدیث، مگر یہ کہ کوئی ایسی جگہ آ جائے جہاں کسی ایسی حدیث کا تکرار لازمی ہو، فیہ زیادۃ معنی، جس میں کوئی زائد معنی یا مضمون ہو، او اسناد یقع الی جنب اسناد لعلۃ تکون ہناک، یا کوئی ایسی سند آئے جو دوسری سند کے برابر ہو کسی خاص وجہ سے جو وہاں پائی جاتی ہو۔ لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، اس لیے کہ جو زائد مضمون ہے جس کی طرف ضرورت ہے یا احتیاج ہے، وہ مستقل حدیث کا حکم رکھتا ہے۔ فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، پھر اس حدیث کو دوبارہ لانا ضروری ہوتا ہے جس میں وہ زائد مضمون ہوتا ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ او ان نفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره اذا امكن،
یا یہ ضروری ہوتا ہے کہ اختصار کے لیے ہم اس زائد مضمون کو لمبی حدیث سے جدا کریں اگر ایسا کرنا ممکن ہو؟ ولیکن تفصیلہ ربما عسر من جملتہ فإعادته بحیتہ اذا ذاک ذالک اسلم، مگر کبھی لمبی حدیث سے اس مضمون کو جدا کرنا مشکل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پوری حدیث بعینہ ہی مکرر لانا ہی زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدًّا مِّنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ عَنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ فَلَا نَتَوَلَّى فِعْلَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، بس رہی وہ جگہ جہاں ساری حدیث مکرر لائے بغیر کام چل سکتا ہے، اس طور پر کہ ہم کو ساری حدیث مکرر لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں ہم انشاءاللہ تکرار کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے۔ چلے ابھی ہم اس عبارت کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں ان کا حل دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے تخریج ما سألت و تعلیف۔ تخریج کا معنی ہوتا ہے چھانٹنا، انتخاب کرنا۔ کہا جاتا ہے خرج الراعیۃ المرتع، کچھ چرنا کچھ چھوڑ دینا۔ خرج الکاتب الکتابہ، عام طور پہ محاورہ ہے کہ اس حدیث کی فلاں نے تخریج کی ہے، یعنی انتخاب کر کے اپنی کتاب میں درج کی ہے۔ خرجہ کا ایک اور معنی ہے کہ تربیت دینا بھی آتا ہے، اور تخرج باب تفاعل سے خرید بمعنی فاضل بھی آ جاتا ہے۔ آگے ہے علی شریطہ، اور اس سے پہلے تعلیف۔ تعلیف مصدر ہے، کتاب کو کہتے ہیں، باقی تفسیر اس کی پہلے گزر چکی۔ شریطہ اور شرط یہ مترادف لفظ ہے۔ شریطہ کی جمع شرائط آتی ہے، اور ثانی کی جمع جو شرط ہے اس کی جمع شروط آتی ہے۔ اس کے بعد ہے نعمد، باب ضرب یضرب سے للشیء الی الشیء قصد کرنا اور ارادہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ الی جملۃ جملۃ غالبۃ ظاہرہ، یہاں جملۃ ما اسند من الاخبار سے مراد مکمل ساری احادیث نہیں ہے، اکثر حدیث ہے۔ اور اسندہ اسناد کو کہتے ہیں۔ اسندہ اسنادن بلند کرنا، چڑھانا کہا جاتا ہے اسندو فی الجبل۔ اس طرح ہی معنی ہوتا ہے بات کی سند جو قائل تک ہے پہنچا دینا۔ اسی سے حدیث مستند ہے، یعنی وہ حدیث جو صحابی نے مرفوعاً بیان کی ہو، اور ایسی سند سے مروی ہو جو بظاہر متصل ہو۔ آگے ہے اخبار، خبر، اثر اور حدیث، یہ تینوں مترادف الفاظ ہیں، باقی تفسیر پہلے گزری ہے۔ اور ثلاث طبقات، طبقات تین حصے کرنا، طبقات، اور اگر سامعہ یسمع سے ہو تو بند ہونا، طابق ہو موافقت کرنا، اطبق الشیء ہو تو پھر معنی ہوتا ہے ڈانپ دینا۔ مستغنی، باب سامعہ یسمع سے غنى الرجل آ جائے تو نکاح کرنا۔ استغنا اور مستغنی بے نیاز ہونا، اور اغنا مالدار کر دینا۔ استزادہ زیادہ طلب کرنا، اور ساتھ ہے کہ انترداد، ترداد کا معنی ہوتا ہے تکرار کرنا، تکرار لانا، اور یہ مصدر ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو مصدر ہے یہ فعل مجرد کا مصدر ہے، جیسے کہ بصری نحات کہہ رہے ہیں، اور کوفی حضرات کہتے ہیں یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، باب تفعیل کا مصدر ہے یہ۔ اللہ کہتے ہیں وجہ کو، اور ہم اس کی تفسیر پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد نفصل، جدا کر دینا، علیحدہ کرنا، تفسیر سے بیان کرنا، یہاں یہ جدائی کے معنی میں ہے۔ اعلیٰ اختصار ہی، اختصار کہتے ہیں مختصر کر دینے کو، اسی سے جملہ آتا ہے تخاصرہ، اپنی کمر پہ ہاتھ رکھنا، اور سامعہ یسمع اسے ہوتے ٹھنڈا ہونا، خسر کمر کو بھی کہتے ہیں۔
الخسار ازار کو بھی کہتے ہیں، بہیئتہ الہویہ آسمانی فضا کو کہتے ہیں، اور ہائیو کہتے ہیں خوش شکل ہونا، تہیہ تیار ہونا، ذا کا زی کا ہو تزیہ کا تنگ کرنا، ازا کا ازا کا محتاج ہونا، تزیہ کا و تزایہ کا اسی سے آتے ہیں سارے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے۔ یہاں معنی یہ کہ تنگ ہونا، تنگ ہونے کا مطلب اگر مشکل ہو، جب مشکل ہوگا تو ہم پوری حدیث کو لائیں گے۔ نتولا ذمہ داری قبول کرنا، نتولا الامر ذمہ داری قبول کرنا، یہاں تک تو لغات ہو گئی ہیں۔ آج کے سبق کے اندر پہلی بات تو صحیح مسلم کا جمالی تعارف، اور دوسری بات امام مسلم رحمہ اللہ نے جو 3 طبقات اور 3 اقسام ذکر کی ہیں ان کی تفصیل، اور تیسری بات یہاں ایک لفظ لائے ہیں غیر تکرارین، تو اس پر ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد سے کہا ہے کہ ہم آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں، قبول کرنے کے بعد ہم اپنی کتاب کے اندر وہ احادیث لا رہے ہیں جو آپ کا مقصود ہے، جو آپ چاہ رہے ہو، لیکن اس کے اندر ہماری ایک شرط ہوگی۔ وہ شرط یہ ہے کہ ہم جتنے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات جو اکثر ہمارے سامنے ہیں، جن تک ہماری دسترس ہے، جو ہمارے جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں، جو جن تک ہماری رسائی ہے، ہم ان ساری احادیث کو دیکھیں گے۔ فَنَقْسِمُهَا عَلَى 3 أَقْسَامٍ، اور ہم ان کی 3 اقسام کریں گے، اور وَثَلَاثِ طبقات، اور 3 طبقات۔ اب یہ سمجھے 3 اقسام سے کیا مراد ہے۔ فَنَقْسِمُهَا عَلَى 3 أَقْسَامٍ، یہاں 3 قسم سے کیا مراد ہے۔ شورائے مسلم کا اس میں اختلاف ہے۔ پہلا قول تو یہ ابو عبداللہ حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور ان کے خاص شاگرد امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم ان تینوں طبقات کی احادیث کے لیے 3 مستقل الگ الگ کتابیں لکھنا چاہتے تھے، جس میں سے طبقہ دوم اور سوم کی کتابیں لکھنے سے پہلے امام مسلم رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب طبقات کی تفصیل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ دوسرا قول تو یہ ہے، قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے تینوں طبقات کی روایات اسی مسلم شریف میں جمع کر دی ہے۔ اس طرح کے سب سے پہلے امام مسلم رحمہ اللہ طبقہ اول کی حدیث کو لاتے ہیں، پھر اس کی تائید میں طبقہ دوم کی روایات کو متابعتاً اور استشہاداً لاتے ہیں، اور کبھی شاذ کے طور پر طبقہ سوم کی روایات کو بطور شاہد اور تابع کے لاتے ہیں۔ قاضی ایاز احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی بات جس بھی محدث کے سامنے پیش کی، انہوں نے اس کی تصدیق کی، اور جو بھی مسلم کے ابواب پر تحقیق کرے گا وہ میری رائے سے اختلاف نہیں کرے گا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اسی رائے کو پسند فرمایا ہے۔ وَثَلَاثِ طبقات من الناس، اور اس کے 3 طبقات ذکر کیے ہیں۔ طبقہ اول سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ حفظ و اتقان کے اندر اور استقامت کے اندر اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں۔ ان لوگوں سے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایات لی ہیں اور ان کو قسم اول کہا ہے۔ مثلا جس طرح منصور بن معتبر بن سلیمان رحمہ اللہ ہے، سلیمان اعمش ہے، اسماعیل بن ابی خالد رحمہ اللہ ہے۔ دوسرے طبقے کے وہ لوگ ہیں جن کے حفظ و اتقان میں تو کمی ہے، لیکن ایسے عیوب یا ایسی صفات ان کے اندر موجود نہیں ہے یا مستور ہیں جن کی وجہ سے ان کی عدالت مجروح ہوتی ہو۔ مثلا عطا بن مالک رحمہ اللہ، یزید بن ابی زیاد رحمہ اللہ، لیث بن ابی سلیم رحمہ اللہ۔ تیسرے طبقے کے وہ لوگ ہیں جو تو ضعفاء اور متروکین ہیں، لیکن اکثر یا سب کے نزدیک وہ ضعفاء اور متروکین نہ ہو، بعض کے نزدیک ہو بعض کے نزدیک نہ ہو، جیسے کہ سفیان بن حسین رحمہ اللہ،
جعفر بن برقانی رحمہ اللہ، زما بن صالح مکی رحمہ اللہ۔ اس تیسری قسم کی روایات کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لایا ہے، ذکر کیا یا نہیں کیا یہ ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے ایک صفحے کے اندر بات آئے گی، وہاں ہم عرض کریں گے کہ کیا آیا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک لفظ لے کے آئے ہیں، اس لفظ جس کے اندر عند الاکثر اور من الغالب کا لفظ آئے گا، کیا اس سے چوتھے طب کی طرف اشارہ ہے یا نہیں ہے، وہاں انشاءاللہ اس بات کو ہم پڑھیں گے۔ اب علی غیر تکرار الا ان یاتی موضوع لا یستغنی فیہ، یہ عبارت جو ہے ایک سوال کے جواب میں لائے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں علی غیر تکرار، امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری کتاب کے اندر احادیث میں تکرار نہیں ہوگا۔ جب تکرار نہیں ہوگا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی کتاب کے اندر تو تکرار ہے، مکرر احادیث بعض محدثین 8000 کہا ہے اور بغیر تکرار کے 4000 احادیث شمار کی ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم تو ان سب طبقات سے جو 3 ذکر کیے ہیں ان سے حدیث لائیں گے بغیر تکرار کے، مگر کوئی مجبوری ہو یا کوئی اور عذر ہو اس کی وجہ سے ہمیں تکرار کی ضرورت پڑی تو تکرار لایا جائے گا۔ تو اب وہ کون سی وجوہات ہیں؟ جو مسلم شریف کے شارحین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حدیث ثانی میں کوئی زائد معنی ہو یا سند اول میں کوئی علت ہو تو امام مسلم رحمہ اللہ تکرار حدیث لائیں گے، جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے خود بھی اس عبارت کے اندر ذکر کیا ہے کہ فیہ زیادت معنی او اسناد یقع الی جمع اسناد لعلت تکون ہناک سے۔ اور دوسری وجہ ان حضرات نے یہ ذکر کی ہے کہ زائد معنی ہو اور اس کو الگ ذکر کرنا صحیح نہ ہو تو تب بھی تکرار لایا جائے گا، جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اس جملے کے اندر یوں بیان فرمایا ہے فلا بد من احادۃ الحدیث الذی ما وصفنا من الزیادہ او ان نفسر ذلك المعنى من جملۃ الحدیث علی اختصارہ اذا امکن۔ اور تیسری وجہ یہ لکھی ہے کہ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس زائد معنی کو پوری حدیث سے مختصر کر کے الگ ذکر کرنا بغیر خلل کے ممکن نہ ہو۔ من جملۃ الحدیث علی اختصار اذا امکن، یہاں پر بعض شراح نے ایک بحث شروع کر دی کیا اختصار حدیث یا خرم حدیث جائز ہے کہ نہیں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض محدثین کہتے ہیں کہ حدیث کو مختصر یا اس کا آدھا ٹکڑا ذکر کرنا آدھا چھوڑ دینا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور امام ایاز قاضی ایاز رحمہ اللہ مالکی فرماتے ہیں اور مجاہد رحمہ اللہ قول مطلقاً جائز ہے۔ جمہور محققین کے نزدیک اختصار حدیث چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے اختصار کرنے والا عالم ہو، یعنی وہ الفاظ اور اس کے معنی اور اوضاع سے واقف ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اختصار کرنے میں وہ ایسے لفظ کو حذف نہ کر دے جس سے معنی میں خلل واقع ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اختصار کرنے والا راوی اونچے درجے کا ہو کہ کئی اختصار کی وجہ سے اس پر بھول جانے کا یا قلت ضبط کا یا کذب کا یا کثرت غلط کا یا غفلت وغیرہ کی تہمت نہ لگ جائے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا جس کے اندر ہم نے 3 باتیں پڑھی ہیں، ایک صحیح مسلم کے اجمالی تعارف، اور دوسرا تکرار کی وجہ، اور تیسری بات طبقات اور 3 اقسام پڑھی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔